چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، میں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے بھولن کے ساری دنیا خوشیاں منا رہی ہے، سوائے بھولن کے ساری دنیا خوشیاں منا رہی ہے۔ جب آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی صدا بلند ہوئی تو شیطان مردود کے بھی دل و دماغ میں یہ بات پہنچی، اور پہنچنے کے بعد شیطان مردود تھوتنی لٹکایا، اور اتنا تھوتنی لٹکایا کہ اس کا چلوہ نے کہا اے میرے سردار، اے میرے گورو، کیوں تھوتنی لٹکائے ہوئے ہیں؟ کہا کہ اس لیے لٹکایا ہوں کہ اب میں باہر نہیں لڑ سکتا، اب میں گلشرہ نہیں اڑا سکتا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ حضرت آدم آئے تو میں گلشرہ اڑایا، حضرت شیش آئے تو میں گلشرہ اڑایا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے تو میں گلشرہ اڑایا، حضرت یونس آئے میں گلشرہ اڑایا، حضرت یونس آئے تو میں گلشرہ اڑایا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، جتنے بھی نبی آئے سب کو آتے رہے میں گلشرہ اڑاتا رہا۔ کہا کہ اب کیا ہو گیا؟ چلوہ نے اپنے گورو سے پوچھا اب کیا ہو گیا؟ کہا کہ اب تو بہت کچھ ہو گیا۔ کہا کہ بتائیے تو کیا ہوا؟ کہا کہ اب بہت کچھ ہو گیا۔ ارے بتائیے تو۔ کہا کہ بتا رہا ہوں کہ اب جو ہے نا اب میں باہر نہیں لڑ سکتا، اب میں گلشرہ نہیں اڑا سکتا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اب تو نبیوں کے نبی آ چکے ہیں، رسولوں کے رسول آ چکے ہیں، پیغمبروں کے پیغمبر آ چکے ہیں، نبیوں کے تاجدار آ چکے ہیں، شہنشاہ ذی وقار آ چکے ہیں، اس لیے کہ اب میں باہر نہیں لڑ سکتا۔ پتہ یہ چلا مسلمانوں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی جب خوشی ہوئی تھی تو ساری دنیا خوشیاں منا رہے تھے، شجر حجر بھی خوشیاں منا رہے تھے، حسمر بھی خوشیاں منا رہے تھے، سوائے شیطان کے ساری دنیا خوشیاں منا رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے شیخ گوال نے لکھا ہے کہ ساری دنیا جھکی ہوئی ہے خانہ کعبہ کے سامنے، ساری دنیا جھکی ہوئی ہے خانہ کعبہ کے سامنے، اور خانہ کعبہ جھک گیا ہے مصطفیٰ کے سامنے۔ بولو مسلمانوں، اگر مصطفیٰ نہیں ہوتے تو خانہ کعبہ نہیں ہوتا، جب خانہ کعبہ نہیں ہوتا تب نہ کوئی حاجی ہوتا نہ کوئی نمازی ہوتا۔ اس لیے رب نے فرما دیا وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا، میں نے تیرے مرتبہ کو بلند کیا، میں نے تیرے رفعت کو بلند کیا، شوقیت کو بلند کیا، فوقیت کو بلند کیا، ادب و احترام کو بلند کیا۔ اگر کوئی گھٹانا چاہے گا وہ خود گھٹتا چلا جائے گا، مصطفیٰ کا ذکر بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے شیخ لکھنے والے نے لکھا ہے اور سرکار اعلیٰ حضرت بھی لکھے ہیں، مٹ گئے ملتے ہیں، مٹ جائیں گے عدا تیرے، مٹ گئے ملتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے۔ یا رسول اللہ، نہ مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم کو رسا، برباد ہو جائے دشمن جل کر مگر ہم کو رسا، نصف و نابود ہو جائے بے ادب گستاخ جل کر مگر ہم کو رسا۔ ارے دم میں جب تک دم رہے گا ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم رہے گا ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم رہے گا ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور پھر شعر لکھنے والے نے لکھا ہے کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے کہ ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، اور ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے۔ اس کو اپنے سمجھ پائیے گا، میں تفصیل میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، بھارت ہو یا غیر بھارت ہو، پوری دنیا کے بادشاہ، چاہے مسلمان ہو ہندو ہو، بادشاہ بنا، اس کا نام و نمود اوپر میں ہوا، جب وہ گایا تو اس کی کرسی بھی گئی، اس کا نام بھی مٹ گیا اور اس کی شان بھی مٹ گئی۔ لیکن مصطفیٰ کی ذات ایسی وہ ذات ہے کہ آپ کا نام نہ مٹا ہے، 1400 برس پہلے بھی آپ کا نام تھا، اور 1400 برس سے لے کر کے ابھی تک آپ کا نام
وہ قیامت کے میدان تک نام رہے گا۔ شعر لکھنے والے نے لکھا ہے ایک نام مصطفیٰ ہے جو پڑھ کر گھٹا نہیں، ایک نام مصطفیٰ ہے جو پڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے۔ عروج کا معنی ہوتا ہے بلندی اور زوال کا معنی ہوتا ہے ختم ہو جانا۔ بھارت کے اندر بھی ہندو مسلمان بادشاہ ہوا، ارے اس کا وجود بھی ختم ہو گیا، اس کی کرسی بھی چلی گئی، اس کی بادشاہیت بھی چلی گئی، اور ہندوستان کے علاوہ پاکستان، نیپال، پوری کائنات کے اندر بادشاہ ہوا اور عروج پر پہنچا، بلندی پر پہنچا، لیکن وہ اس کی عروجیت بھی ختم ہو گئی، اس کی فوقیت بھی ختم ہو گئی، اس کی سب کچھ ختم ہو گئے۔ اور یہ پیارے مصطفیٰ کا نام ایسا ہے، نہ میٹا ہے اور نہ میٹے گا۔ جب نام نہیں مل سکتا ہے تو مصطفیٰ کی ذات کیسے ملے گی؟ مصطفیٰ کی ذات کیسے ملے گی؟ شعر لکھنے والے لکھا ہے کیا شان حمادی کا چمن میں ظہور ہے کہ ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ ایک نام مصطفیٰ ہے جو پڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے۔ بس اسی بات پر میں ختم کرنے جا رہا ہوں، وہی بھولن ہے۔ مصطفیٰ کے اوپر ہم سلام پڑھتے ہیں تو کہاں سنتے ہیں؟ درود پاک پڑھتے ہیں کہاں سنتے ہیں؟ میں نے کہا کہ اے تھتھرا کا تھتھرا، ابو جہل کی طرح تھتھرا، چپ! 4-5 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے یہی آواز دی، اے تھتھرا کا تھتھرا، ابو جہل کی طرح تھتھرا، چپ! ہمارے سرکار درود پاک پڑھنے والے کو دیکھتے بھی ہے، ان کا درود سنتے بھی ہے۔ ہماری شریعت بتا رہی ہے ہمارے سرکار صلاۃ و سلام پڑھنے والے کو دیکھتے بھی ہے اور سنتے بھی ہے۔ اس لیے ہمارے سرکار کی وہ بنائی ہے، میں یہاں بول رہا ہوں، ہمارے سرکار سنتے بھی ہے، ہمارے سرکار اس کو دیکھتے بھی ہے۔ آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو بھی ہمارے سرکار سنتے بھی ہے، اور آپ کے سبحان اللہ الحمدللہ کو سنتے بھی ہے، اور آپ لوگ کو دیکھتے بھی ہے۔ اور جو نہیں ہے میلاد میں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری محفل سجائی گئی ہے، ہماری محفل رچائی گئی ہے، لیکن ہمارا کیسا وہ دیوانہ ہے، ہمارا کیسا وہ پروانہ ہے، ہمارا کیسا وہ شیدا ہے، وہ جو میری محفل کو سجائی گئی ہے، رچائی گئی ہے، منائی گئی ہے، لیکن آیا نہیں ہے۔ لیکن میرے ملت کے زمانوں شعر لکھنے والا لکھا ہے یار خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کا جشن مناتا ہے، مصطفیٰ کی محفل مناتا ہے اور اس میں آ کر کے بیٹھتا ہے۔ شعر لکھنے والا لکھا ہے اپنے نبی کا جشن ہم جو منا رہے ہیں، اپنے نبی کا جشن ہم جو منا رہے ہیں، ارے جنت میں آج اپنا گھر بنا رہے ہیں، جنت میں آج اپنا ہم گھر بنا رہے ہیں۔ اور مار دو یا مجھے زہر دے دو، ظالم چاہو جتنا ساتا ہو، مار دو یا مجھے زہر دے دو، ظالم چاہو جتنا ساتا ہو، چھٹ سکے گا نہ ذکر محمد سانس جب تک میں لیتا رہوں گا، چھٹ سکے گا نہ ذکر محمد سانس جب تک میں لیتا رہوں گا۔ اب آئیے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آمنہ کی گود میں جب آپ تشریف لائے تھے تو اللہ اکبر شجر اگر سما سب کے سب خوشیاں منائے تھی، صلاۃ و سلام پڑھے تھے، شیطان وجود تھتنی لٹکائے ہوا تھا، تو ہم لوگ تھتنی لٹکانے والے میں سے نہیں ہیں، بولیے ہم لوگ تھتنی لٹکانے والے سے نہیں ہیں، زور سے بولیے ہم لوگ تھتنی لٹکانے والے میں سے نہیں ہیں، جب کہ کھڑے ہو کر ادب سے سلام پڑھنے والے ہیں۔ اس لیے آئیے بادہ کھڑے کر کے صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔